یہ تو کام اللہ کا تھا، اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں بنایا۔ اگر لوگ بناتے ہیں، لوگوں کو اختیار ہے، تو پھر جو آپ بدعت کہتے آئے ہیں، رجوع کریں اس بات سے۔ لوگ بناتے ہیں۔ مزید بولیں، بسم اللہ۔ میں نے جو سوال کیا تھا امام کی روایت سے، اس میں بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس بات پر کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے، اور آپ نے کہا نہ حاکم بنے۔ خلافت الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ پہلے تو اس بات پر آپ خود ہی پہلے کہہ رہے تھے خلافت غصب کی گئی۔ اگر خلافت حکومت الگ چیزیں ہیں تو خلافت کیسے غصب کی؟ حکومت ہے ہی الگ۔ حکومت غصب کی یا خلافت کی ہے تو کیا حکومت غصب کی یا کوئی اور چیز غصب کی؟ یعنی حکومت خلافت کو آپ ایک ہی بات کہہ رہے تھے نا پہلے، ابھی کہا کہ نہیں حکومت الگ ہے خلافت الگ ہے۔ اگر الگ ہے تو خلافت جو غصب کی اس میں کیا چھینا؟ ایک یہ سوال اس کا جواب دینا۔ یعنی آپ شروع سے لے کر ابھی تک خلافت اور حکومت کو ایک ہی چیز مانتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں، تقریر کرتے آئے ہیں، اور ابھی آپ نے خلافت کو حکومت سے الگ کر دیا۔ میں پہلے اس روایت کی توضیح یعنی آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ توضیح کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، خلیفہ کہیں یا حاکم کہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت پر اعتراض ہے تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو حکومت دینا نہیں تھا، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے۔ لوگ تو نہیں بناتے، یہ تو کام اللہ کا تھا، اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں بنایا۔ اگر لوگ بناتے ہیں، لوگوں کو اختیار ہے، تو پھر جو آپ بدعت کہتے آئے ہیں، رجوع کریں اس بات سے۔ لوگ بناتے ہیں، اس کے ضمن میں آپ آیت پڑھی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تب کیا حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی بحث چل رہی تھی؟ اس وقت تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی بات ہی نہیں تھی۔ جو جہاں سے آیت نظر آ جائے، اگر مومنین کی بات ہو کہتے ہیں اہل البیت ہے، اگر منافقین کی بات ہو معاذ اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی امامت کی، اہل بیت کی امامت کی روایت آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکال بھی دی، پھر بھی ہیں آیتیں انہوں نے جمع کیا اور اپنی مذمت والی آیتیں بھی چھوڑ دی۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک مدر جا رہا۔ تو میرے بھائی سامعین کرام، آپ بھی دیکھیں کہ یہ امام کا قول ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تو حریص تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد، یعنی ان کا ارادہ تھا، مگر اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا، یعنی اس ارادے کے خلاف تھے اللہ پاک کا ارادہ۔ اللہ پاک کا ارادہ نہیں تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنائے۔ اس میں غصب خلافت، تقدیر، یہ جو بھی باتیں علیاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، آیت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ ابھی آتے ہیں بمنزلت والی حدیث پر، جیسے علیاری صاحب نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی تھی، تو خلافت الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ حسن صاحب، آپ جو یہ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ میرے ساتھ ان کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور میں تو سامعین بھی دیکھے اتنی روایت اہل البیت کی شان کی ہماری کتابوں میں ہے، پھر بھی یہ سنی نہیں ہو رہے، اہل سنت کو مذہب اختیار نہیں کر رہے۔ کتنی روایتیں بار آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اہل البیت کا شان اہل سنت کی کتابوں سے، پھر آپ کیسے کہتے کہ ہم اہل البیت کو نہیں مانتے؟ تو اس روایت میں، اس حدیث میں جو لکھا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون علیہ السلام زندگی میں خلیفہ بنے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں خلیفہ بنے کئی مرتبہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر جاتے تھے غزوات میں تو پیچھے کوئی نہ کوئی خلیفہ بناتے تھے، تو کئی مرتبہ حضور علیہ السلام نے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنایا۔ یہی روایت ہے اسی زمن میں، اسی تفسیر میں، جب حضرت علی المرتضیٰ مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ علیہ السلام کسی غزوہ میں جا رہے تھے، پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو کسی نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ اسی غزوہ میں آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہاری یہ جو مثال تھی اسی طرح ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اسی طرح آپ میرے خلیفہ ہیں۔ یہ زندگی کی خلافت کی بات ہے، خلافت بلا فصل کی بات نہیں ہے۔
اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں خلیفہ بنے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو جنگوں میں بھیجا ہے، جہاد میں بھیجا ہے، جھنڈا ان کو دیا ہے، علم دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابہ کرام کا حضرت علی المرتضیٰ کو امیر بناتے ہیں تو ایسا ہی ہوا جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے امیر بنایا تھا اپنی قوم کا۔ اس میں کوئی خلافت بلا فصل کی بات ہی نہیں۔ میرا سوال وہی رہا اس روایت کا، آپ یا ساری روایت پڑھیں، کدھر بھی تقدیر کی بات ہو، خلافت غصب کرنے کی بات ہو تو ہم مان لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ خلیفہ بناتا ہے اور اس روایت میں اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا خلیفہ بنانے کا۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں مختصر جواب دیں، جب کوئی طور جا رہے تھے تو ان کی خواہش کیا تھی کہ بنی اسرائیل سامری کی اطاعت کریں یا ہارون علیہ السلام کی اطاعت کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی طور پہ جا رہے ہیں، انہوں نے ان کا جو ابھی شریک کار ہے خواہش ان کا تعلق اس روایت سے ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ روایت ہی نہیں ہے۔ باقی بات آپ اس کو ملا کیسے رہے، کو نہ کو ساتھ لکھی ہوئی ہے، نہ کو ساتھ اس کا زمن ہے، وہ نہیں چاہتے ترتیب ہے۔ اور بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم ایک میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں دوسرے الفاظ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ پہ جا رہے ہیں نا، ان کا جو شریک کار ہے، ان کا خلیفہ ہے، ان کا محبوب بھائی ہے، ان سے بڑا بھائی بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قوم ان کی اتباع کریں یا نہ کریں؟ یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ وہ چاہتے کیوں نہیں چاہتے؟ اور قوم نے ان کی اتباع کی یا نہیں کی؟ اس معاملے میں نہیں کی۔ نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ کے تقدیر میں کچھ اور تھا، نبی کا جو تمنا تھی وہ کچھ اور تھی۔ الیاری صاحب ادھر تقدیر کی بات ہی نہیں ہے نا، آپ گھما کر بات کو کیسے ملا رہے ہیں؟ ادھر تقدیر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ نہیں تھا بنانا، حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا رہے ہیں، انہوں نے قوم کو وصیت بھی کیا ہے کہ ہارون کی اطاعت کرو، خواہش بھی یہی کہ ہارون کی اطاعت کرے، حرص بھی یہی ہے کہ ہارون کی اتباع کریں، اتباع کریں گے تو جنت جائیں گے، اتباع نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے۔ لیکن قوم نے ان کی اتباع نہیں کی۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نبی نے کسی بات کا اس کو اس روایت میں یہ بات کہاں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام آپ اس کو خلیفہ بنانا، مگر میرا ارادہ ہے کہ نہیں بناؤں گا۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے ہارون کو تو خلیفہ بنایا، اخلفنی فی قوم، یہ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اخلفنی، ہارون خلیفہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا۔ خلیفہ تو ہے نا، خلیفے کا کس نے انکار کیا؟ اجازت دیں بات کرنے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیفہ، وہ بھائی بات کرنے دو نا۔ الیاری صاحب میری بات سنو، یہ جو ہے اب میری باری وہ ہے نا ادفع باللتی یہ احسن، اور آیت کیا لکھتے ہیں آپ؟ یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ کہاں وہ روایت، کہاں یہ حدیث؟ ابھی عرض کر رہے ہیں نا، ابھی عرض یہ ہے میرے بھائی، ابھی بات کرنے دینا، خلافت کی بات ہے، پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا رہے ہیں، ان کی خواہش یہ چاہتے ہی ہیں، ان کو اس بات سے بڑی حرص ہے کہ قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرے، لیکن قوم نہیں کرتی۔ اس سے اس بات یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہارون علیہ السلام جھوٹے آدمی ہیں، ان کی خلافت نہیں ہے، وہ خلیفہ ہیں، حکومت نہیں ہے، خلافت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، خواہش کیا تھا کہ قوم ان کی اطاعت کریں، قوم اطاعت نہیں کرتے، قوم کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اسی مثال کو دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے، چاہتے ہی ہیں کہ میری امت جو ہے جنتی بن جائے، ان میں سے کوئی کافر نہ ہو، امت میں بدعتیں نہ ہو، میرے بعد جو ہے اسلام کا بول بالا یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتباع سے ہوگا۔ خواہش یہی ہے کہ امت جو ہے اطاعت کرے کس کی؟ علی علیہ السلام۔ ان امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کے منصوبے ناکام ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس امت کا امتحان ہو۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری نہیں ہوئی، حضرت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہے۔